اچھا جی، جیسے ہی پتہ چلتا ہے کیونکہ کوئی خاتون سنگل ہیں، ڈیورسڈ ہیں یا ان کی میرج نہیں ہوئی، تو ان کو ذہنی طور پہ لبرل بنانے کے لیے ان نظریات کا حامی ہوا جاتا ہے تاکہ وہ ذہنی طور پہ کشادہ ہوں، اور پھر ان کو ایک ریلیشن شپ آفر کیا جاتا ہے. اس سارے فنومینا کو، اس سارے معاملات کو ڈھکے چھپے بہت سارے آزاد خیال مرد جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں، لیکن یہ بات ہائی لائٹ نہیں ہوتی. نرگس زارا، کیا واقعی ایسا ہے؟ آئی تھنک سو، ایسا ہے سر. اچھا. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں جیسے خواتین میں آپ کو ڈائیکاٹمیز نظر آتی ہیں نا، سوچ میں اور جو عمل ہوتا ہے ان کا جو فیل ہوتا ہے اس میں آپ کو جو ڈائیکاٹمیز نظر آتی ہیں، اسی طرح کی حضرات میں بھی ہیں، جن میں سے کچھ حضرات ایسے ہیں جو کہ اپنی بیگمات کے لیے اور اپنی بہنوں کے لیے اور اپنی امیوں کے لیے بہت ہی ماڈسٹ، ماڈریٹ، ریزنیبل، رسپیکٹیبل ہوتے ہیں، بڑے مذہبی ہوتے ہیں، لیکن باقی خواتین کے لیے نہیں ہوتے. اس میں جو ورکنگ خواتین ہیں نا، اب ہراسمنٹ صرف ایک چیز نہیں ہے، اپروچ کرنا بغیر اجازت کے، بغیر کسی کے پازیٹیو رسپانس کے اپروچ کرنا، فالو کرنا، اور یہ بھی ہراسمنٹ ہے. ہاں، میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی عورت کب ہیراسڈ فیل کرتی ہے. کوئی تو مس کال پہ بھی ہیراسڈ فیل کر سکتی ہے، وہ ہر خاتون کا ایک اپنا پرسنل لیول آف انڈیفرنس اور اگنورینس ہو سکتا ہے. ایج فیکٹر ہے، فیملی بیک گراؤنڈ ہے، کچھ زیادہ جلدی ڈر جاتی ہیں، ڈر بھی اس کی وجہ ہے. یو آر رائٹ. ہاں جی. اور اس میں آپ کا امیج جو ہے وہ بھی کیری کرنا ہوتا ہے. میری بہت ایسی جاننے والی ہیں جو بائی چوائس ان میرڈ ہیں اور وہ ورکنگ ہیں، اینڈ دے لو دیئر پروفیشنز، دے جسٹ آر ناٹ ایبل ٹو فائنڈ اے لائک مائنڈیڈ پرسن، تو وہ ویٹ کر رہی ہیں. اور کچھ سنگل ہیں، کچھ قدرتی ہیں، کچھ بائی چوائس ہیں، جس طرح سے بھی. تو ان کو اپروچ کیا جاتا ہے انفارچونیٹلی بائی میرڈ مین اور بڑے ریزنیبل ڈیسنٹ لوگوں کی طرف سے، بٹ فار ریلیشن شپس. اور یہ آپ کے اسی ملک میں ہو رہا ہے، یہ بہت فریکوینٹلی ہو رہا ہے. اگر اچھا، بہت زیادہ میں نے ایسے دیکھا، ایسے لوگ جن سے ہم سوچ نہیں سکتے، جن کے ساتھ ہمارا رسپیکٹ کا ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، اور وہی جو ہے نا وہ ایسی حرکت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. پھر اس وقت بہت زیادہ ہرٹ ہوتا ہے بندہ کہ اچھا اس طرح کے لوگوں پہ بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. جی، اسی لیے میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ دیکھیں، تہذیب ہے نا تو وہ بیٹیوں کو سکھائی جائے تو بیٹوں کو بھی سکھائی جائے. اور اسی لیے سم ٹائمز میں سمجھتی ہوں کہ اچھا انفرادی طور پہ کوئی پیرنٹس اگر بچیوں کو اس طرح سے بہت انٹروورٹ کر کے رکھتے ہیں تو اس کی ایک وجہ پھر یہ معاشرہ بھی ہے، کیونکہ اس معاشرے میں ہر فرد کی ایک الگ الگ اینک ہے. اور آپ خود سوچیں کہ اگر ایک خاتون ہے، میں اگر اپنی اگزامپل لے لوں کہ میں ایک ماڈریٹ ایجوکیٹڈ فیملی سے آئی ہوں، اور ہم لوگ مذہب کو فالو کرتے ہیں، لیکن ہم دوسرے پہ تھوپتے نہیں ہیں، اور اکثریت پاکستانیوں کی ایسی ہی ہے. اور میں اپنا سر کور کر کے ایک ماڈسٹ ڈریس میں باہر نکلتی ہوں جسٹ بیکاز آئی ایم ورکنگ. تو مجھے ٹریفک سگنل کے پولیس آفیسر سے لے کر جو بیگر ہے وہ بھی اگر مجھے غور سے دیکھے کہ اچھا محترمہ کی ڈریسنگ کیسی ہے جب یہ مجھے دینے کے لیے پیسے نکال رہی ہیں، اور وہ ہر بندہ جو ہے وہ کیلکولیٹ اور جج کرتا جائے. پھر کچھ مارکیٹس اور جگہیں ایسی ہیں رش والے ایریاز پاکستان کے کہ آپ وہاں پہ واک کرنا شروع کر دیں تو آپ یا دو خواتین ہوں یا کوئی بڑی خاتون حضرت، نہیں تو بچہ آپ کے ساتھ ہو، وسلنگ کی جاتی ہے. کیوں؟ اور یہ چیز کسی بھی انسان کے لیے، ایون ایک چھوٹے بچے کے لیے، آپ عورت مرد کو بھول جائیں گے، وسلنگ کیا کی جاتی ہے؟ پاس سے گزرتے ہوئے کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، اگر ہم مطلب فیل کچھ ایسا رسپانس دیں تو کیا آپ کو تو نہیں کہا، مطلب اس طرح کچھ کہتے ہوئے چلے جانا. تو وائی یو ہیو ٹو وارڈ آف، آپ کو ہمیشہ کیوں بار بار بند باندھنا پڑتا ہے؟ جو ہے آپ کا جو معاشرے کے مرد ہیں ان کا مجموعی طور پہ جو ایک ایلیمنٹ آف جو ان کا فیل ہے وہ اس طرح سے رسپیکٹیبل کیوں نہیں ہو جاتا ٹورڈز ایوری فیمیل. دیکھیں، اگر کسی خاتون کو آپ پسند ہوں گے نا، خواتین بہت کانفیڈنٹ ہوتی ہیں اور ان کی پسند پہ میں تو بالکل بھی شک نہیں کرتی. اور وہ اپنے شک نہیں کرتی مطلب ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ بلا وجہ میں کسی کی باتوں میں آ جائیں گی. یہ تو ہوتا ہے نرگس زارا. سر اس کی پتہ کیا یہ تھوڑی ایکسپوئر نہیں ہے. یہ کچھ جانبداری تو نہیں آپ کی خواتین کی طرف؟ میرا ذاتی یہ خیال ہے، میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکی ہوں کہ جب آپ کسی کی طرف
کشش محسوس کرتے ہیں نا تو اس میں آپ کا ایک اپنا اسٹینڈرڈ اور اپنی میچیورٹی شو ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک, آپ اپنے لیول کے بندے کے ساتھ ہی کمپیٹیبل اور کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, ادروائز آپ نہیں کر سکتے. نہیں لیکن ان کو میں نے باتوں میں بہت سی خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ خود بھی تھوڑے بہت دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ خاتون کی نفسیات میں چونکہ تعریف پسندی بھی ہے, آپ جلدی یعنی بعض اوقات تو میلز نے اس کا ایک فارمولا سا بنایا ہوا ہے کہ تعریف کرنا, کچھ تھوڑے سے پیسے خرچ کرنا, کوئی گفٹ دے دینا اور تھوڑا ٹائم دینا, اٹینشن دینا, یہ پوچھنا کہ کھانا کھایا یا نہیں. اچھا اب یہ جو چیزیں جو ان کے گھر میں کوئی میل ممبر جو دوسرا ہے اس کی طرف سے نہیں ہوتا تو وہ جلدی سے آپ کی باتوں میں. اچھا ایون آپ یہ دیکھیں کہ ٹین ایج میں خاص طور پہ چونکہ ایموشنل فلو کافی زیادہ ہوتا ہے بایولوجیکل چینجز کی وجہ سے, تو ایسے میں تو ان کو جلدی سے اپنے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے. اس میں میچورٹی کی کمی ہے. اس میں خواتین اٹینشن سیکر ہوتی ہیں, لیکن کیا خواتین پھر سب سے ہی اٹینشن سیکر ہوتی ہیں؟ نہیں سب سے نہیں, لیکن وہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں انہیں ریلیشن شپ میں جانا ہے اور کہاں نہیں. دیکھیں یہ آپ کا خیال ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا؟ شروع میں تو نہیں پتہ چلتا, ہر ایک نہیں, ہر ایک کو تو نہیں, بیکاز ان کا ایکسپوئر نہیں ہوتا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں ان کا ایکسپوئر. میں نے بہت سی ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں کہ جو کہ اگر ان کی فرینڈ کا کوئی ہے چاہنے والا, اگر انہوں نے ان سے اپنا کانٹیکٹ شیئر کر لیا اپنے کسی چاہنے والے کا, تو وہ اپنی لائن سیٹ کرنے شروع کر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم نے اپنی بیٹیوں کی اب تک جس طرح سے تربیت کی ہے نا, یہ سیٹلمنٹ والی بات کو لے کے, ان کا مقصد حیات ان میں سے اکثریت کا یہ ہے کہ ایک شوہر, اس کی کچھ 5 ڈیجٹ 6 ڈیجٹ سیلری اور مناسب سا ہمارا گھر, گاڑی اور بس. تو وہ ان کی منزل حیات ہے. اس کے بعد چاہے وہ گھر سے بیٹھ کے ٹیوشن پڑھا لیں, اسکول ٹیچنگ کر لیں, آن لائن اپنا کوئی ایک پیج چلا لیں, اور وہ بہت ایمبیشیس نہیں بھی ہوتی ہیں, اس لیے کہ ہم نے ان کا تھنکنگ اس طرح سے بنایا ہے کہ ان کی انڈیپینڈنٹ ہم نے آئیڈینٹی نہیں رکھی. وہ ان کا نکاح بعد میں ہوتا ہے اور ان کا سر نیم جو ہے وہ پہلے چینج ہو جاتا ہے. وٹ آئی ڈڈ لائک اباؤٹ مائی نیم سنس آئی واز گروئنگ اپ, تو اس میں یہ تھا کہ میرے ساتھ میرے والد کا سر نیم نہیں تھا, تو مجھے شوہر کا بھی نہیں لگانا پڑا. تو میں نے اپنی آئیڈینٹی اس لیے شفٹ کی ہے کیونکہ اس میں میرا ایک ریلیشن شپ شفٹ ہوا ہے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میری پوری ری برتھ ہو گئی اور میں کوئی بالکل ہی ڈفرینٹ انسان ہو گئی ہوں. تو کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کے لیے یہ مقصد حیات ہوتا ہے, اور شاید ان کو بڑی جلدی پھر ہوتی ہوگی ڈھونڈنے کی, اور جب آپ جلدی میں کرتے ہیں تو آپ شاید رانگ نمبر ڈائل کر دیتے ہیں, گاڈ نوز. بٹ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ کسی فیمیل کو ایکسپلائٹ کرنا خود سے کہہ کے اور بار بار کسی کا دروازہ ناک کرتے رہنا, پھر اس کو پوچھتے رہنا جب تک وہ آپ کو پازیٹیو سائن نہ دے, بیکاز اٹس میوچل, اٹ ہیز ٹو بی میوچل. اچھا یہ ذرا اگلی بات نہیں ہے, یعنی ہم اگر دیکھیں کہ ایک انسان, یعنی کہ پہلے تو دونوں انسان ہی ہے نا, تو ایک انسان وہ مرد ہو یا عورت ہو یا کوئی بھی ہو, تو اس کا ایک جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہے, شعور کا درجہ ہے, وہ چونکہ ایک گریجول پروسیس میں امپروو ہو رہا ہے. جی ٹھیک, تو اس میں دونوں طرف یہ کمیاں ہو سکتی ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ خاتون جو فیصلہ کر رہی ہے وہ ٹھیک ہو یا وہ غلط ہو, اسی طرح مرد جو فیصلہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہو یا غلط ہو. اسی طرح دونوں کی طرف سے کوئی لاجیکل برین کے ساتھ فیصلہ کرنا یا ایموشنل برین کے ساتھ فیصلہ کرنا, دونوں چیزیں حتمی نہیں ہیں. اچھا مرد جو ہے نا وہ فطرتاً تو اتنا وفادار نہیں ہے جتنی کہ عورت ہوتی ہے. اچھا یہ خلیل الرحمان قمر, عورت جو ہے یہ خلیل الرحمان قمر والا پوائنٹ آف ویو, مطلب وہ والا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے, یہ تو ایک ٹپیکل سی بات ہے کہ جتنی وفا عورت میں ہے مرد میں نہیں ہے. کیا عورت جو ہے وہ ایک عورت کے ساتھ ہی زیادتی نہیں کر رہی ہوتی؟ ایک میں آپ کو بات بتاؤں, بے وفائی دونوں میں ہے. مرد کو آزادی ہے اپنا آپ امپلیمنٹ کر دینے کی, ڈیسیژن لے لینے کی, کیونکہ اس کے پاس آپ معاشی آزادی آ جاتی ہے نا. خواتین بہت دفعہ کما کے بھی معاشی طور پہ آزاد نہیں ہوتی ہیں, اور خواتین کو اسٹرکچر آزادی نہیں دیتا. اور یہ اینٹی فیمنسٹ بات ہو جائے گی, ایک جب ایک نہیں تو اگر ہو جائے اینٹی فیمنسٹ بات نہیں, ایک شادی شدہ خاتون ہے تو دوسری یہ جانتے بوجھتے کہ وہ شادی شدہ ہے تو وہ اس کا گھر کیوں خراب کرتی ہے؟ یہ تو ویسے مجھے جا کے پوچھنا پڑے گا, مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی. اچھا لیکن مطلب ایک وہ دوسرے ہسبینڈ کے ساتھ لنچ پہ کیوں جاتی ہیں؟
کسی اور کے ہسبینڈ کے ساتھ لنچ پہ کیوں جاتی ہیں؟ اس خاتون کا جو ذہن ہے یہ آج تک میرے لیے ایک سوالیہ نشان. اچھا نہیں میرا سوال ایک یہ تھا, وہ سوالیہ نشان میرے ذہن میں بھی آ گیا, لیکن آپ جو ابھی کہہ رہی تھیں کہ اینٹی فیمنسٹ یہ بات چلی جائے گی, تو مطلب کیا ہے ایسے ایسا اینٹی فیمنسٹ بات یہ ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں, کیونکہ دیکھیں چونکہ وفا کی بات ہو رہی تھی تو یہ وفا وہ جو اسلام آباد میں رہتی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. کون سی وفا ہے آپ کی؟ ان کا پتہ کریں, ان کا پتہ کریں. وفا ایز اے ویلیو آئی تھنک بے وفائی جو ہے وہ عورت اور مرد دونوں میں ہو سکتی ہے. عورت اس کی امپلیمنٹیشن میں ذرا شاید ٹائم لے لے یا اسے اس طرح سے موقع نہ ملے, لیکن جہاں موقع ملتا ہے وہاں اگر کرنی ہو بے وفائی عورت بھی کرتی ہے اور مرد بھی کرتا ہے, اور بے وفائی کے درجات ہوتے ہیں. تو یہ فطرتاً ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی بے وفا ہے اور کوئی با وفا ہے, ایسا زیادہ اور کم تو ہے نا. وہ جنرلائز ہمیں کیسز, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ہمیں حضرات کے کیسز اس لیے نظر آ جاتے ہیں نا کیونکہ وہ کر سکتے ہیں. الاؤ ہے نا, الاؤڈ کیسے, مطلب فطرت, مطلب سماجی طور پہ کوئی پکڑ نہیں ہے نا, خاتون کی تو پکڑ ہو جاتی ہے, گھر والے بھی پٹائی لگاتے ہیں. نہیں, گھر والے بھی کلاس لیتے ہیں خاتون کی, تو پھر ہر طرف سے پکڑ ہے اس کی. نہیں, خاتون کے لیے تو پھر کچھ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی گروپس ہیں جہاں پہ پھر آنر کلنگ بھی ہے. ہاں بالکل, بڑی ہارش ہو جاتی ہے, تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہے, لیکن اگر کرنے پہ آئیں تو خواتین حضرات سے زیادہ ظلم کر سکتے ہیں. دیکھیں ساری باتیں چھوڑیں, اصل بات پتہ ہے کیا ہے, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. کیا بات ہے. اچھا یہ بات صحیح کی ہے نا نے, چلے اس سے تو متفق ہو جائیں. میں نہیں ہوں اس سے تو ایسے متفق ہے, ٹھیک ہے, اس سے تو میں متفق